کیا یہ شرط صرف اہل کتاب کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ ہاں صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدے رکھنے کی بات اللہ نے یہودیوں کے لیے کہی، ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم جیسا چاہے عقیدہ گھڑ لیں، کیا ایسا ہے؟ ہمارے لیے بھی اگر ان کے لیے ہے تو من باب اولا ان سے نسبت جوڑنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہدایت یافتہ اس وقت ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ اس وقت قرار پائیں گے جب وہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کریں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جیسے تم ایمان لائے۔ اللہ کے نزدیک کوئی تو مقام ہے صحابہ کا، اللہ کے نزدیک جن کا عقیدہ پیمانہ ہو وہ کتنے معتبر لوگ ہیں، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ یعنی کرائیٹیریا کس کو بتلا رہا ہے؟ ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان کے جیسا عقیدہ بناؤ تو تم ہدایت یافتہ، تو اپنے آپ یہ ہدایت یافتہ قرار پاتے ہیں، بلکہ ہدایت کے لیے یہ شرط اور پیمانہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے پوری امت کے لیے، جن کے عقائد، اب یاد رکھیں اس کو، جن کے عقائد، مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتیں، گروہ اتنے سارے ہیں، جن کے عقائد، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق، وہ ہدایت پر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہدایت یافتہ، دوسرے گمراہ۔ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت اس زمانے میں یہ تھی کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، تو من باب اولا اس زمانے میں ہدایت کا پیمانہ ہی ہوگا کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو، جبکہ امت قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر مختلف عقائد میں مبتلا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر قرآن اور حدیث، بلکہ حدیث بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آج تو نہیں ہے، اس زمانے میں نبی بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی، سوچیے، کہا جیسے تم، خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے ہے، جیسے تم ایمان لائے، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے۔ تو من باب اولا، بدرجہ اولا آج یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو، تو ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ یہ ہے۔ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے وہ ہدایت پر ہے، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا منہج ضروری ہے، اور جیسا آپ سن چکے ہیں شیخ صالح الفوزان کا قول کہ عقیدہ بھی منہج میں آتا ہے، یعنی عقیدے سے بھی منہج جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے احکام سے بھی، اور اخلاق سے بھی، اور سلوک سے بھی، اور معاملات سے بھی۔ لہٰذا صحابہ کا منہج نجات کے لیے ضروری ہے اس آیت کے مطابق۔ اور اللہ نے آگے کہا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ نہیں اپناتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ دوسری جانب ہیں، ہدایت حق کی دوسری جانب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ نے فرمایا تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو صحابہ کا عقیدہ اس زمانے میں بھی پیمانہ تھا، اور اس زمانے میں بھی پیمانہ کا مطلب ترازو، اس سے ناپا جائے گا، اس سے تولا جائے گا کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا غلط ہے، اور ہر آدمی اپنا عقیدہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یا ہر جگہ؟ صحابہ کیا مانتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے بتلایا وقتاً فوقتاً، جو چاہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا؟ غیب عالم الغیب تھے؟ نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا آپ کو اللہ نے نور سے بنایا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قبر سے آپ باہر نکل کے مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو ہم کو، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بعد میں جب امت میں اختلاف ہوا ہے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ کا اعتقاد اس بارے میں کیا تھا۔ لہٰذا یہ کچھ یعنی اہم دلائل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اعمال میں
بلکہ عقائد میں بھی ہم کو صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اگر قرآن کی آیت صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر حدیث صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب دیکھیے صحابہ کا اس بارے میں تعامل کیا تھا، تو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اس کی مراد کیا ہے، قرآن کی مراد کیا ہے، حدیث کی مراد کیا ہے. اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کر کے گزر گئے اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا، وہ مقبول معاملہ ہے. لہٰذا ہم اپنے فہم پر صحابہ سلف کے فہم کو ترجیح دیں، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے باب میں صحابہ کے عقیدے کو ہدایت کا سبب اور شرط قرار دیا.